بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے، آپ سے میری ملاقات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے، یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا، اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے نا. عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے، نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں، بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب کی طرف سے، جو انڈیا سے ہیں. کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے. دیکھیں، نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے. نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے. اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی.
حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی. تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے. وہمیوں کے لیے فقہاء نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں. لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہاء کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے یا کھڑے ہو کر؟ فاطمہ صاحبہ نے ایبٹ عباس سے پوچھا ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد متعدد دفعہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے. اس لیے بعض علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں کہ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن جمہور اسی کے قائل ہیں کہ یہ نبی کی خاصیت تھی، کیونکہ عام نبی سے جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ہی ملتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنے میں ثواب آدھا ہو جائے گا. تو اس لیے مضبوط بات یہی ہے کہ اگر آپ نے وتر کے بعد نفل پڑھنا بھی ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، بہتر ہے. اور بیٹھ کے پڑھ لے تو آدھا ثواب ہے اس میں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آدھی نماز بیٹھ کر آدھی کھڑے ہو کر پڑھنا. خواتین گھر پر جو فرض نماز پڑھتی ہیں اگر وہ 1 رکعت بیٹھ کر پڑھے اور باقی کھڑے ہو کر پڑھیں تو کیا اس صورت میں نماز ادا ہو جاتی ہے؟ مزمل کراچی سے. فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اگر کسی نے 2 رکعتیں کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کے پڑھی ہیں تو بیٹھ کے اگر مجبوری میں پڑھی ہیں، بالکل نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا، پھر تو جائز ہے، چاہے 1 رکعت پڑھیں 2 رکعت پڑھیں.
اور اگر بغیر مجبوری کے بیٹھ گئی تو ایک رکعت میں بھی بیٹھ گئی تو نماز نہیں ہوگی.